یہ وہی پیغام ہے جو وقت کی گرد میں دبنے کے بجائے مزید واضح ہو کر سامنے آیا۔ ایک لاش جو بولتی نہیں مگر صدیوں سے انسانیت کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ 3,500 سال بعد بھی فرعون کی لاش گواہی دے رہی ہے۔ 3,500 سال گزر چکے ہیں مگر فرعون کی لاش آج بھی خاموش نہیں۔ وہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ میں رب نہیں تھا، رب ایک ہی ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی طاقت، دولت اور لشکروں کے گھمنڈ میں خدائی کا دعویز کیا، آج ایک بے جان جسم کی صورت دنیا کے سامنے پڑا ہے، تاکہ ہر آنکھ دیکھے اور ہر دل سمجھے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس دن سے جڑا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے۔ پیچھے فرعون کا غرور تھا، آگے اللہ کی قدرت۔ فرعون نے سمجھا کہ سمندر بھی اس کے حکم کا پابند ہے، مگر جب اس نے گھوڑا سمندر میں ڈالا تو پانی دیوار بن گیا، راستہ بنی اسرائیل کے لیے کھل گیا اور فرعون کے لیے موت کا دروازہ۔ اس کے لشکر سمیت سب غرق ہو گئے، مگر ایک جسم ایسا تھا جسے زمین نے نگلنا قبول نہ کیا۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس لاش کو باقی رکھا جائے۔ قرآن کہتا ہے، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ یہ آیت صرف ایک واقعہ نہیں، ایک ابدی اعلان ہے۔ طاقت اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے عبرت بنا دے۔ مصریوں نے فرعون کی لاش کو احترام کے ساتھ محفوظ کیا، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے محفوظ ہو رہی ہے۔ وقت گزرتا رہا، سلطنتیں مٹتی رہیں، نام کتابوں میں دفن ہوتے گئے، مگر وہ جسم مٹی میں چھپ کر بھی مٹ نہ سکا۔ گویا اللہ نے اسے تاریخ کے سینے میں امانت کے طور پر رکھ دیا ہو۔ صدیاں بعد جب یہ لاش دوبارہ دریافت ہوئی تو سائنس حیران رہ گئی۔ ممی کے جسم پر سمندری نمکیات کی موجودگی نے گواہی دی کہ یہ موت عام نہیں تھی، یہ ڈوبنے والے انسان کی موت تھی، ایک ایسے شخص کی جو خود کو رب کہتا تھا۔ دنیا کے بڑے سائنسدان آئے، تجربات ہوئے، تحقیقات ہوئیں، مگر نتیجہ ایک ہی نکلا، قرآن کا بیان درست تھا۔ جب ڈاکٹر مورس بکائے نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر پڑھا تو اس کے لیے یہ محض ایک مذہبی دعویز نہ رہا، یہ سچ تھا، ایسا سچ جو سائنس کی کسوٹی پر بھی پورا اترا۔ تب اس نے مان لیا کہ یہ کتاب انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یوں ایک لاش جو کبھی غرور کی علامت تھی، ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ آج فرعون کی لاش عجائب گھر میں پڑی ہے۔ لوگ تصویریں بناتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا ہم بھی طاقت، دولت، عہدے اور شہرت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا ہم بھی کسی نہ کسی صورت میں کے فرعون بنے ہوئے ہیں؟ یہ لاش ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جسم سلامت رہ سکتا ہے مگر عزت نہیں، نام باقی رہ سکتا ہے مگر سر بلندی نہیں۔ حقیقی بقا صرف اس کے لیے ہے جو رب کے آگے جھک جائے۔ فرعون کی لاش ایک زندہ سبق ہے کہ رب ایک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جو اس کے مقابل کھڑا ہوا وہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام کار عبرت بن جاتا ہے۔